سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجل قال النبي أوصني بخاری کی حدیث ہے. روایت فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو ان رجلاً ایک شخص آیا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے عرض کی آپ کی خدمت کے اندر، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. حدیث تو ساری اہم ہی ہوتی ہیں. بارگاہ رسالت کے اندر کسی شخص کی یہ التجا کرنا بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ، اور نصیحت کا طلب کرنا گویا کہ وہ نصیحت جو ہے وہ ایک دین کا حصہ بن جاتی ہے. پھر جتنے مختصر بات اس نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ مختصر بات فرمائی، لیکن اتنی جامع، اتنی مفید، اتنی بلند کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس نے نصیحت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو نصیحت کی، جواب دیا. جواب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر سا جواب تھا، اور وہ ایک برائی کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے. برائی کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی برائی ہو تو اس کو اختیار مت کرو، اس سے بچو. کتنی بڑی تعداد بتائیے، بال کے برابر، بال کی باریک جتنا بال باریک کی اتنی بھی اگر برائی ہو تو اس کو بھی اختیار نہ کرو اور بچو اس سے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی نصیحت ہے امت مسلمین. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تشریح کرے تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اس بات پر. کیوں؟
آپ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ بال کے برابر بھی اگر برائی ہو جائے ہے کہ ہر برائی ہے چاہے ذرے کے برابر ہو اس کا ایک کام ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک جگہ کے قریب کرتی ہے. کون سی جگہ ہے؟ ہر برائی ایک ایسی جگہ کی انسان کو قریب کرتی ہے کہ جو جگہ ایسی ہے کہ اگر اس کے اندھیرے کو دیکھیں تو پوری دنیا اور کائنات کے اندھیرے جمع کر لیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ کی ایک ذرے کے برابر بھی، بلکہ ذرہ بھی مثال میں زیادہ دے رہا ہوں، یہ اندھیرے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی تپش اور آگ کو دیکھیں، ساری دنیا کی جتنی ہائی سینٹی گریڈ پہ آپ آگ جمع کر سکتے ہیں، تمام ایٹمز کو جمع کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے انتہا درجے کی آگ جو ہمارے تصور میں ہمارے اختیار میں، اگر اس کو بھی جمع کر لیا جائے تو اس جگہ کی ایک ذرہ بھی بڑی مثال ہے، اس سے بھی کم اس کے قریب کرتی ہے برائی. سزاؤں کا، عذابوں کا، مصیبتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ کس سٹیج پر ہے، وہ وہاں پر ہے، اس جگہ پر موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک، جہنم کو پیدا کیا نا 1000 سال تک، یہ ہمارے نہیں وہاں کے، 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، تپایا گیا، حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا، حتیٰ کہ وہ سرخ سے سفید ہوئی اور سفید سے پھر سیاہ ہو گئی. تو فرمایا جو سیاہ ہو گئی ہے وہ آج وہ اس شکل میں موجود ہے، اس کا اندھیرا. اور اس کی تپش حدیث میں آتی ہے کہ ایسی ہے، سوئی کا ایک ناکا سوراخ، چھوٹی سی ایک سوراخ، اس کے برابر بھی اس کو کھول دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی چیز بچے نہ جو بھسم نہ ہو جائے. تو حدیث ہے، یہ غور کر لیں اس بات کو، یہ کہانی نہیں ہے. کیوں؟ مبشر و نذیرہ، یہ آپ کی شان تھی. اللہ نے آپ کو مبشر بھی بنا کے بھیجا اور نذیر بھی بنا کے بھیجا. ایک طرف جب اچھائیوں نیکیوں کے اللہ کے نبی بشارتیں عطا فرماتے ہیں تو جنت کے رجوع کو دکھاتے ہیں، وہاں کی آشائشیں دکھاتے ہیں، وہاں کے حمالات اور جنت کی رونقیں دکھاتے ہیں. اور جب برائیوں کی طرف بتاتے ہیں تو جہنم کی گہرائیوں کو بتاتے ہیں. تو ایک طرف مبشرات ہیں اور دوسری طرف نذرات ہیں، بتایا جا رہا ہے انسان کو ہمارے لیے. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیا چیز اختیار کرتے ہیں. اور ایک مبلغ، ایک شیخ، خاص طور پہ شیخ کی ڈیوٹی ہے کہ اسی انداز سے وہ پیغام پوری دنیا کے سامنے پہنچایا جائے. سمجھے نہ سمجھے کسی کی اس کی مرضی ہے، لیکن کیا ہے کہ پیغام وہی دہرا دیے جائیں جو اللہ کے نبی نے پیغام دیے تھے. میرے حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا، جو میں بولتا ہوں نا، کو پاگل نہیں ہے، بولنا شروع کر دیتا ہوں ہر مجلس کے آگے. مجھے حکم فرمایا تھا کہ ذکر سے پہلے ضرور کوئی حدیث اور بیان کرنا لوگوں کو. مقصد ذکر نہیں ہے بلکہ لوگوں کی اصلاح مقصد ہے. شاید کسی انسان کے دل میں بات اتر جائے، اللہ نے اس پہ رحم کر دے، اس کو کرم فرما دے. ہزاروں لوگ سنیں گے، لاکھوں لوگ باتیں سنیں گے، لیکن یہ توقع نہ کرنا کہ سب صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس توقع میں نہ بیٹھ جانے کہ آپ نے تقریر کی وجہ سے سارا مجموعہ آپ کا کہے گا ہاں جی ہم صحیح ہیں. 70 سال بھی آپ کی باتیں سنتے رہیں گے لیکن کخ بھی نہیں ہوگا ان کا. اور کوئی آئے گا تو ایک لمحے میں وہی صحیح ہوتا چلا جائے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو ایسی شکلوں کو مت دیکھنا جس سے تمہیں ڈپریشن ہو، بالکل سوچنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، اپنی جان کو کیوں ہلاک کرتا ہے ان کے پیچھے. میں چاہوں تو ان کو صحیح کر دوں، لیکن جن کے دلوں میں پتھر پڑ جاتے ہیں ان کو کون صحیح کر سکتا ہے. تو میرے بھائی، جو میں عرض کرتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے اور جو حضرات سنتے ہیں ان کے لیے، نہ مجھے تقریر کا شوق ہے اور نہ مجھے تقریر کا ڈھنگ ہے اور نہ مجھے طریقہ ہے.
میں تو ایک دائی ہوں اور حکم ہے میرے شیخ کا کہ جہاں جاؤ اللہ کے دین کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس فکر سے نہیں کہ بس میں کہوں تو دنیا سمجھ جائے اور سب میرے پیچھے لگے، نہیں، اس فکر سے کہ کاش کوئی بندہ پوری زندگی میں ایک ہی صحیح ہو جائے تو کام بن جائے۔ تو بھائی یہ کوئی میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، فلاں سے مجھے اس سے کوئی سوال ہو یا نہ ہو، یعنی میں ابھی تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اس کا ریئیکشن دیکھوں کہ وہی آدمی جو میں تقریر میں بیٹھا ہے وہی یہ کر رہا ہے، تو بالکل انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ یہ تو ایک حکم کی تعمیر میں کر رہا ہوں، ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں ہمیں تو کسی چیز کی بھی کہ کوئی بھی بات سن کے ایک دم دین پہ چلا جائے گا، نہ ہی توقع ہے، یہ تو ایک حکم ہے میرے حضرت کا، تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ باقی بولنا جو ہے یہ نہ میرا کمال ہے نہ میرا صفت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جو ذہن میں بات ڈال دے، زبان پہ ڈال دے، ایک نصیحت کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن قدر کرنی چاہیے باتوں کی، قدر کرنی چاہیے، موت آنی ہے، بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک ایسے پیغامات پہنچا دیتے ہیں، یہ تماشا کھیل نہیں ہے بھائی۔ آج کل تقریریں کرنا اور جناب بیانات دینا، واعظ کرنا، درس دینا، ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے، لیکن وہ تو ماسٹر ہیں، وہ تو ان کو تو فیلڈ ہے، کام کرتے ہیں، میرا تو بھائی فیلڈ نہیں ہے نا، میں تو ایک مشن کے طور پر، ایک اس طور پر کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں پیچھے سے حکم ہے کچھ بتاؤ دین کی بات، اور الحمدللہ کوئی ذہن میں آتا ہے وہ بات بتا دیتا ہوں۔ بہتر چیز تو یہ ہے الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو بات ہم تک پہنچائے ہمارے سینوں کو تنگ نہ کر، کشادہ کر دے، کیونکہ بہت بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اب یہ جہنم کی جو پرسکرپشن میں نے آپ کو دی ہے، ڈیٹیل دی ہے، کم ہے ایک مومن کے لیے جس میں جانا ہے۔ نفس تو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے گا کہ تو تھوڑی جائے گا، تو اپنے کام پہ لگ، لیکن یہ احادیث بنی ہیں، آپ نے بھی ہم کو کہا گیا ہے، مبشر و نذیر کہا گیا ہے، پیغامات کو پہنچایا ہے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے، مشائخ نے یہ کام کیا ہے، دنیا میں دین پھیلا ہے الحمدللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں حق ہیں، جب حق پہ بکھری ہوئی ہیں ساری چیزیں، ہوگا یہی جو ہمارے ساتھ ہے، جگہ ہے یہ جہنم، اسی طرح ہے، یہی انداز اس کا جو ہمیں بتایا گیا ہے، بالکل یہی ہے، کیونکہ کس کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے کہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوا، میں اس کو بیان کرنے کے لیے اس وقت نہیں بیٹھا ہوں، میں نے تو صرف یہ اشارہ دیا ہے جہنم کا، اور ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ کیا حال ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سننے کے بعد۔ تو بھائی یہ وہ جگہ ہے، تو اس کے قریب کون ہوتا ہے؟ اس کی ایک گاڑی ہے جو اس کو قریب اس طرف لے کے جاتی ہے، وہ کون سی گاڑی ہے؟ برائی ہے، اتنی سی برائی کی اس طرف، حتیٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی کرتا رہتا ہے اور اس طرف چلتا رہتا ہے، ڈریگ ہوتا رہتا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اس جہنم کے کہ صرف موت ہی باقی ہوتی ہے، کہ موت آئے اور وہ اس میں گرے۔ برائی سے اس نے بچنا نہیں، کیونکہ برائی سے اس نے بچنا نہیں، اور صف میں جاری رہنا ہے، یاد رکھو، کوئی مائی کلال اس کو زیادہ نہیں کر سکتا جو اللہ نے قانون بنا دیا۔ برائی ٹریک کرے گی اس کو، اور اس کی مثال دے دی، یہ نہیں کہ اتنی بڑی برائی نہیں، ذرے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی جو آپ برائی کریں گے، کسی چیز سے برائی ہو رہی ہے تو کدھر لے کے جا رہی ہے ہمیں؟ اس جگہ کے قریب کر رہی ہے، قریب کرتے چلی جائے گی، ہم برائی کرتے رہیں گے، اور کتنا 24 گھنٹے ہمیں دن میں ملتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، کتنے گھنٹے؟ رات بھی ہے، رات میں زیادہ چلتا ہے نا کام، دن بھی ہے رات بھی ہے، 24 گھنٹے، اور سانس جتنے ہمارے وجود سے گزر رہے ہیں ہم گن نہیں سکتے، ہر سانس جو ہے اسی یہی کام کر رہے ہیں، سانس سے برائی نکلتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اہتمام اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر جا رہا ہے، لمحاتوں کے ساتھ ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے اس طرف، اور نتیجہ یہ ہے کہ 70 سال 80 سال 90 سال یہ ہماری ایج ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے لمحات ہوں گے وہ ہمیں گھسیٹ رہے ہیں اس طرف، کیونکہ وہ برائی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ خبردار اس کو چھوٹا نہ سمجھنے، تم گھسیٹ رہی ہے، اور تم گھسیٹتے چلے جا رہے ہو اس کی طرف، کھینچے چلے جا رہے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مہلت نہیں ملتی کہ آدمی پیچھے پلٹے، جس وقت چلنا شروع ہوتا ہے نا، آج کل وہ نہ کل آتی ہے اور نہ آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے،
موت آ جاتی ہے اس کے قریب ہوتا ہے بالکل, اور ٹھپ سے گرا دیا جاتا ہے. ہم تو اوپر کھڑے ہوتے بیٹھے, بس حفاظت کر لو, یہ کر لو, قبر دیکھ لو, مر گیا اس کی جا کے فلاں کر لو. نیچے دیکھو کہاں چلا گیا, دیکھنا ہو تو اس کی ہسٹری کو دیکھ لو. گھر والے تو جانتے ہیں, رشتہ جانتے ہیں, اس کی ہسٹری کو دیکھ لو. کس طرح بچائیں, اب کون بچائے, کیسے بچائے. خود جو کرنا ہے خود کرنا ہے, یاد رکھنا, جو کرنا ہے خود کرنا ہے. کوئی داستان نہیں چلے گی. اس سے بڑے اور کیا مثال سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دختر کو فرما رہے ہیں کہ فاطمہ خیال رکھنا اس چیز کا, یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ جو ہے امام الانبیاء ہے, جس وقت تو قبر میں جائے گی تو حساب دینا ہی پڑے گا تجھے. اس سے غفلت اختیار نہ کرنا. اس سے بڑی کوئی مثال ہے بتایا. یہ اسٹوری ہے, یہ حقیقت ہے. برائی سے بچو. کتنی بری چیز ہے برائی کہ اتنا بڑا سوال کیا, اور صحیح بخاری میں نقل ہو کے ہم تک پہنچ رہا ہے. چھوٹی حدیث نہیں ہے. اب دیکھیں سب اس میں آ کر اتنی سی بات کی ہے, کیچ کر لیا صحابہ کرام. اور اس نے بھی ہزاروں نصیحت کرتے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی, لیکن وہ تو ایسے الحمدللہ رحمت للعالمین سننا کل رحمت للعالمین تھے. ہر سوال کا جواب ایسا تھا جو رحمتوں سے لٹا ہوا ہوتا تھا. زبان سے پھول ایسے جھڑتے تھے انسان کو جنتوں کو پہنچا دیتے تھے, دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے تھے. میرے بھائیو عمل کیا کرو, ان مجالس کی قدر کرنی چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ, یہ صرف اصلاح ہی ہے. اصلاح ہم کر لیں, کسی اتنی سی بات بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے تو سمجھو ہماری زندگی کی مجلس قبول ہوگی الحمدللہ. یاد رکھیں, ساری زندگی بیٹھے رہیں اور ہم اس میں سے ایک چیز بھی نہ لیں. میں بھی سوال کروں آپ سے, کل میں نے کیا نصیحت کی تھی, کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے تو اس کو یاد ہے. جھوٹا نہیں کھڑا کرنا, مسجد میں بیٹھے. ہیڈنگ پوچھوں گا میں ہاتھ والے سے, کیا ہیڈنگ تھی اس کی, کیا تھے کل جو میں نے, کیا ٹائٹل تھا اس کا, جس سے میں پوچھوں. کیا پر بول کیوں نہیں رہتے؟ یہ مزہ تو یہی ہے نا کہ میں ٹیچر ہوں, آپ شاگرد ہیں. حقیقت تو آپ میرے ٹیچر ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں. اتنے اس لیے آئے کہ میں بول جو رہا ہوں, پتہ چلے آدمی کو. یعنی کیفیت یہ ہو کہ ساری رات آپ کے ذہن کے اندر وہ بیان گھومتا رہے. لطف ہے نا, اتنا پیوست ہو جائے, اتنا پیوست ہو جائے وہ بیان. الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر کر کے کہتا ہوں کہ میرا تو حال یہ ہوتی ہے, میں ساری رات جو میں بات کر کے جاتا ہوں نا, ساری رات میرے ذہن میں وہ گھومتی رہتی ہے. ہر کل وہ بات گھومتی ہے. اس بات میں کیا بات تھی, کیسے بات تھی. بات تو یہ کہ آدمی جو اتنی بڑی بات پہنچتی ہے اس کو ایسے ضائع کر دے. آپ کو تو جتنے میں میرے جو باتیں ہیں وہ تو ایسی ازبر ہونی چاہیے کہ آپ ریفرنسز دیں کہ جی حضرت اس وقت یہ کہا تھا, حضرت یہ کہا تھا. جاگتا رہا انسان ہر وقت الحمدللہ. معمولی چیز نہیں. آپ جس منزل پہ آپ چل رہے ہیں, اس مجھے کہتے ہیں احتیاط کی منزل ہے. یہ احتیاط سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پریکاشنس, احتیاط. یہ احتیاط کی منازل ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, جس پہ اللہ نے ہم پہ کرم خاص کیا ہوا ہے. جس کو تو اتنا الرٹ ہونا چاہیے ہم کو, غفلت کا نام بھی نہ ہو اللہ کے فضل سے. ایسی چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے. تو اتنی بڑی بات ہے بھائی. یہ وہ صحابی سے تو اللہ کے نبی نے ایک بات کی, صرف ایک برائی. ہم برائی تو ہمارے نزدیک ہے کچھ بڑی برائی کچھ نہیں. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو حال ہے, اتنی بڑی نصیحت فرما رہے ہیں, کوئی اتنا بڑا عمل نہیں, کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں, کچھ نہیں, صرف ایک ہلکی سی بات اللہ کے نبی نے فرمائی, اور وہ اتنی بڑی بات ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گی, دنیا کے راحتوں کے دروازے کھول دے گی, زندگی میں سکون نہ دے گی. اور اس ایک برائی کی وجہ سے, وہ کتنی بڑی برائی ہے اللہ کے نبی نے فرمائی کہ وہ برائی ایسی ہے میرے بھائی کہ ساری دنیا میں جو قتل ہو رہے ہیں, جو فساد ہوتے ہیں, جو گھروں کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں, جو لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, جو رشتے ختم ہوتے ہیں, جو آپ سمجھ لیں کہ دشمنیاں بڑھتی ہیں,
یعنی جتنی خرافات ہوتی ہیں واحد وہ اس کی وجہ، اس برائی کی وجہ سے. کتنی بڑی بات ہوگی بھائی بتائیں. دیکھ طلاق اس وجہ سے، بیوی سے لڑائی اس وجہ سے، بچوں سے لڑائی اس وجہ سے، گھر میں لڑائی اس وجہ سے، محلے میں لڑائی اس وجہ سے، مسجدوں میں لڑائی اس وجہ سے، آپس میں مولویوں کی لڑائی اس وجہ سے، مسلیوں کی لڑائی اس وجہ سے، مسجدوں کا بند ہونا اس وجہ سے. ساری وہ ایک ریزن ہے کہ پورے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے. اور وہ اتنی پھیل چکی ہے، اتنی عام ہے وہ برائی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے سب حال ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ گھر اللہ کا جس کے بارے میں حضرت عمر نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے کوئی بات نہ کرے، یہ سٹینڈرڈ ہے مسجد کا. باقی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، فل ان دا بلینک ہوتا کہ آپ خود دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ بھی ہاں بھائی، یہ دین ہے ہمارا، اس کو مذہب کہیں گے، یہ نمازیں ہیں ہماری، یہ قرآن پہ ہمارا عمل ہے. ایک ہی حدیث پہ یہ جو میں آپ کے سامنے کیا، ایک ہی نصیحت ہمیں نہیں فرمائی، ڈائریکٹ ہمیں نہیں فرمائی، بلکہ ایک اس انسان کو فرمایا جا رہا ہے. کریں گے عمل، اس سے زندگی بن جائے گی الحمدللہ، دنیا سنور جائے گی اس ایک نصیحت سے. اتنی بڑی چیز آپ نے بتائی. کیا بتایا؟ جب اس نے پوچھا کہ اس نے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا. اور جب یہ بات کی ہے، یہ نصیحت کی ہے، تو اس آدمی نے کمال کر دیا، پوچھنے والے نے بھی. اس نے پھر وہی بات پوچھی، آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر اس نے بات پوچھی، پھر وہی جواب دیا. فرددا فرارا، حدیث کے لفظ ہے کہ وہ پوچھتا رہا، آپ وہی بات کرتے رہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ اس نے پوچھا اور کئی دفعہ آپ نے وہی جواب دیا کہ اور نصیحت یہی ہے، اور نصیحت یہی ہے، اور نصیحت یہی ہے. آپ اس کی امپورٹنس دیکھنے کی کتنی بڑی چیز ہوگی. اور کچھ نہیں، یہی ہے، اسی پہ عمل کر. تو آپ نے فرمایا اس کو، جب اس نے کہا اس نے یا سنتا، آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتب. بس ایک بات یہ سر، لا تغتب، غصہ نہ کرنا، غضبناک مت ہونا کبھی. بس دن بن گیا. لا تغتب، وہ پوچھ لا تغتب، غصہ مت کرنا، غصے میں کبھی نہ آنا. اب دیکھنا غصہ کیا چیز ہے. بہن ماں کی گالیاں، وجود سب کچھ، فساد، لڑائی جھگڑا دشمنی کس سے ہوتی ہے بھائی؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کبھی ہنسی کے موڈ میں ہوئی لڑائی کبھی کسی سے کہ ہنستے ہوئی؟ کبھی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ یار غصے میں تھا، بس میں نے یار اپنی بیوی کو طلاق دی. کوئی ہے کوئی راستہ؟ یار گوشہ ہے. یار غصے میں تھا، میں نے فلاں شخص کو تھپڑ مار دیا. یار میں غصے میں تھا تو میں جا رہا تھا، ویسے میں گزرا تھا، اس نے مجھے مارا، بس مجھے غصہ ہے، میں نے اٹھا کے چھری مار دی، قتل کر دیا. کورٹوں میں جا رہا ہے. ایک چیز نکل جائے، دنیا کی عدالتیں ختم ہو جائیں، پولیس کے وہ FIR ختم ہو جائیں، تفتیشیں ختم ہو جائیں، دوستیاں ہوا، یعنی کتنی بڑی، آپ صحیح ہے یا نہیں بات؟ دنیا بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، وہ پوچھے جا رہا ہے. اور اس نے یہ سو کہ لا تغتب، لا تغتب، غصہ نہ کرنا. کتنی بڑی چیز ہے. کیوں؟ یہ جو غصہ ہے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ ڈائریکٹ شیطان سے. شیطانی صفت پکی، اور بیماری ہونی یہ اس میں موجود ہے اس کے اندر. تو جس وقت انسان غصہ کرتا ہے بالکل شیطان بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کب گیا قرآن ایمان. آپ نے دیکھا نہیں کوئی مسجد میں کوئی کشتی لڑتے دیکھ لیا کریں کسی کو، کیا مزہ آتا ہے. بڑے بڑے مولانا اٹھا اٹھا دیواروں میں مارتے ہیں، کسی گریبان چاک کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کیا بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے. نہ عزت رہا، نہ احترام رہا، نہ علم کا احترام، نہ قرآن کا احترام، نہ دوستوں کا احترام، کچھ سب کچھ ختم. یہ کون کراتا ہے کام؟ وہ انسان ہی نہیں رہتا. کیونکہ جب انسان وہ کام کرتا ہے جو شیطان میں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں ساری صفاتی شیطانی اتر جاتی ہے. پوری صفات جو شیطان کی ہے نا، اس میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. مکمل وہی گولا بن جاتا ہے شیطان کا، مکمل گولا بن جاتا ہے. اور دنیا کے اندر تباہی مچا دیتا ہے جیسا بیٹھ کر. اور یہ کون کراتا ہے کام؟ وہ انسان ہے. انسان ہی نہیں رہتا.
میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بچائے. بہت بڑی برائی ہے. کوشش کریں ہم کہ اس کو کنٹرول کریں, نزدیک نہ آنے دیں, اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے. یہ اتنی بڑی برائی ہے, اس کی کوئی حفاظت نہیں, سمجھ نہیں آتی اس کی حفاظت کیا کرے. یہ تو فرما دی اللہ کے نبی نے. سلمان میں درات تھے, کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو تھوڑی فاصلے پہ ہمارے دیکھا کہ دو آدمی کچھ پہلے بات ہوئی, تکرار شروع ہوئی, اونچی آوازیں نکلی, اور پھر جھگڑا سے شروع ہوا. ہوتے ہوتے جناب پھر کیا ہوا کہ ان کے چہرے سرخ ہو گئے, رگیں پھٹنے لگیں. غصے ہوتا ہے نا, آپ کو دیکھا نا, رگیں پھٹنے لگیں. ٹیلی فون شروع کرتے ہیں, ہیلو ہیلو کرتے, ٹیلی فون. پھر کیا ہے کہ پہلے تو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی, پھر ماشاءاللہ پھر تیسرے چوتھے قبروں میں آواز آتی ہے اس آدمی کی, کیا ہو رہا ہے, آج کچھ کام ماشاءاللہ کر رہا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جو اتنا بڑا آنکھیں لال سرخ, یہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے, ہم بھی دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ, قربان جاؤں رحمۃ اللہ. کیا فرمایا آپ نے؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک کلمہ ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا کہا؟ میرے پاس ایک کلمہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لینا تو ایک دم یہ بالکل نارمل ہو جائے شخص. ایک کلمہ ہے میرے پاس, اللہ کے نبی فرماتا ہے. کیسے دین پھیلائے دیکھیں, کس سے مل رہا ہے علاج اس کا. کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے, غضب سے نکلا ہے. غضب, غصہ کہاں سے نکلا ہے؟ غضب کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہے آپ؟ یہ بھی کہا تغضب. طریقے سے دیکھ کہاں سے نکلے, یہ مشتق سے. کیا؟ غضب. اللہ کا غضب کتنی بڑی چیز ہے. غضب, اس قوم پہ غضب ہے اللہ کا. غصہ, اس سے نکلا ہے غصہ. کہتے ہیں ایک ہی چیز سے بچ سکتا ہے آدمی. میرے پاس ایک کلمہ ہے بس, وہ کلمہ پڑھ لے گا, ایسے فوراً نارمل ہو جائے گا اسی وقت. لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بھی لیے طاقت چاہیے بہت بڑی, یا بھی روحانی طاقت چاہیے, تبھی اس حال میں انسان اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. کبھی آپ نہیں کسی پہ جن چڑھ رہے نا, جن, تو جن والا جو بندہ ہوگا نا اس کو ہوش ہی نہیں, تو میں کیا کر, کس طرح میں اس جن کو نکالوں, کس طرح قابو پاؤں. تو پورا جن اندر گھسا ہوتا ہے اس کے, تھوک نکلنا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پکڑنا کہتے نہیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو, گریبان پھڑ, مجھے چھوڑ دو. دیکھیں آپ, کبھی خود بھی ہوگا, کبھی تماشا آپ کے ساتھ بھی ہوا, میرے ساتھ بھی. تھوڑا ایک کلمہ ہے میرے پاس, میں بتاتا ہوں. کیا؟ ایک ہی بچاؤ ہے اس سے. کیا کہ بس ایک بچاؤ ہے, اپنے رب کی طرف چلے جاؤ, پناہ لے لو اس سے. واحد اللہ کی پناہ جو ہے اس سے بچا سکتی ہے. کیونکہ ہے کیا چیز وہ, اس کا نام لیا پھر اللہ کے نبی نے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے. اور اس میں کیوں کہ اس کو پوری طاقت مل چکی ہے, وہ تو دی گئی اس کو, تو اس سے طاقتور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کو تو طاقت دے دی گئی ہے. اب تجھے اگر سے آگے بڑھنا ہے, اس سے اگر آگے طاقت لینی ہے, وہ کہاں سے لے کر آیا طاقت؟ اور میں اس کی تھوڑی تشریح بتا دوں, اب ذہن میں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلمہ ہے کیا چیز, یہ بھی آ رہا ہے, تو میں آپ بتا دیتا ہوں. بات وہی ہے, سمجھ آئے تو رکھیں, نہ چھوڑ دیں, لیکن جو آئے گا وہ تو میں کہہ دوں گا آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کر رہا ہے؟ اتنا بڑا کام کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ شیطان. کیوں کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, وہ کر سکتا ہے. وہ خود تو کچھ نہیں تھا نا, اس نے اجازت لی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ہر چیز کی اجازت دے دے اپنے بندوں کے لیے. تو اللہ نے ہمیں کیا اجازت دی, ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ. آپ جی سوچیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ نے کیا کہ اس سے مقابلے کو بڑی طاقت چاہیے, جو اس کو میں نے دی, تو اس سے بڑی ایک ہی طاقت ہو سکتی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ. سمجھا ہی بات, کہ تم میرے پاس آ جاؤ, میری پناہ مانگ لو. تو وہاں تو پھر شیطان کیا زور لگے گا. میری پناہ سے بڑی یہی ہے, پھر اللہ کا ذکر بھی ہے نا حدیث, کہ شیطان بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, بھاگتے وہ کیا کرتا ہے, آدمی کہاں جاؤں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قلعہ ہے, وہ قلعے میں داخل ہوتا ہے تو شیطان باہر کھڑا رہ جاتا ہے. وہ قلعہ کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کون سمجھے بات, سمجھ آئے نا کسی.
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتا ہے، اس حالت سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے تو پلٹ جا اپنے رب کی طرف اور اسے کہ اللہ مجھے پناہ دے شیطان سے. جس وقت تعوذ پڑھے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا، تو اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، فوراً تجھے اپنی پناہ میں لے لیں گے، شیطان کے وار سارے ختم ہو جائیں گے، تجھے ہوش آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں جن نکل گیا. یہ ہے سب سے بڑا ذکر کہ اللہ کی طرف بندہ چلا جائے. اور جب انسان ذکر ہوتا ہے تو ہر وقت وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. ایک سیکنڈ میں اگر غافل ہو جائے پھر شیطان آ جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے گریٹ آدمی تھے، بادشاہ، کنگ آف دا ذکر جس کو خاص کہتے ہیں، یہ بھی کم ہے، ذاکرین کے ذاکر تھے. ان سے کہا ایک سیکنڈ میں غفلت کچھ بھی نہیں. تو ایک دفعہ کہا کہ لالا مجھے دکھا کہ شیطان آتا کیسے اور جاتا کیسے ہے. اللہ سے التجا کر دی مراقبے میں. کہتا پھر ایک کام کر مجدد، تو کیا کہ تو بھی اپنا جو ہے اپنا جو عادت وہ چھوڑ دے، میں تجھے بھی دکھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. عادت تو چھوڑ تو کام میں دکھا دیتا ہوں کیسے کرتا ہے. اس وقت تک تو تجھے کچھ نہیں کر سکے گا. یہ اللہ وہ کون سی عادت ہے؟ تمہارا ذکر بند کر تھوڑی دیر، پھر نام لینا میرے تو بند کر، تو ماشاء پھر میں دکھا دیتا ہوں تجھے. تجھے پتہ نہیں نہ چل رہا اسی وجہ سے کہ تو ایک لمحے کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو میرے مجھ سے غافل نہیں ہے. تو میری پناہ میں تو میں تجھے کیا پتا ٹیسٹ غصہ کیا ہوتا ہے، شیطان کیا ہوتا ہے، پاگل کیسے کرتا ہے، لڑائی کیسے کرتا ہے، تجھے کیا ان باتوں کا پتہ؟ کیونکہ تو ہر وقت تو میری پناہ میں ہے، تو جنتوں میں گھومتا پھرتا ہے، میرے ایک لمحہ اس کا ذکر سے غافل نہیں. تو اللہ تعالیٰ سوچا کہ ایک لمحہ چھوڑ دے تو ذکر. انہوں نے سوچا یار ایک لمحہ ذکر چھوڑنا تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا میرا. ایک لمحہ زندگی کا ضائع، لمحات پہ گنتے ہیں وہ لوگ الحمدللہ. ایک لمحہ بھی میں نے بڑا شوق جی ہمیں کل بھی ذکر دیں، کبھی اٹھاتے ہیں آتے ہیں. یہ سب جادوگر لوگ، اس کا سب کا حساب ہوگا. کتنی دیر ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کتنی دیر ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر کر رہا ہی نہیں کر رہا. کمپیوٹر فیل ہو جائے نا اس پہ بڑا توجہ ہوتی ہے، بھئی فیل نہ ہو جائے، اس کی مشین ٹھیک نہ ہو جائے، کل ہمارا کام چلنا ہے، کل ہم نے میسیج دینا ہے، کل ہم نے فلاں کرنا ہے. کبھی دل کا بھی سوچا کہ جو ہم ذکر لے کر آئے یہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا، مجھے بتائیں. اور یہ نہیں کام کرتے خالی بیٹھے ہوں گے گدھے کی طرح، گدھوں کی طرح بیٹھے ہوں گے، کبھی نہیں سوچیں گے ہمارا دل چل بھی رہا ہے نہیں چل رہا. اور کی حال ہے یار، خدا کی بنیا یار، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی، اس نے کیا کر دی، عمران خان نے کتنے یہ سن لیں کس سے جتنے سن لیں. عمران خان ہمارا باپ لگتا ہے، بچانے آئے گا کون عمران خان؟ مجھے نواز شریف نواز کون ہے؟ کیا تعلق دنیا سے اللہ والے کو؟ یہ تو سب ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. اس کو کہا تو ایک لمحہ تو چھوڑ میرے پیارے مجدد. یہ تو بڑا مشکل کام میرے رب، ایک لمحہ تو اس سے غافل کیسے ہو جاؤں؟ سبحان اللہ. حال سے بیان کر رہا ہوں کہ حالات جو ہیں نقشبندی حال سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایسا ہونا چاہیے نقشبندی، عورت ہو یا مرد ہو، شوق تو بڑا رکھتے ہیں، ہر ساتھ ذکر دیتے ہیں، ہر ساتھ ذکر دیتے ہیں، مجھے بھی ذکر سکھا دیں. اسی طرح ہے نا سارے آپ ہیں. تو اپنے گریبان منہ جھاڑ کے دیکھیں کہ آپ نے کیا حق ادا کیا اس کا. سوائے بیمانی، الٹا سلٹا، فواد بخاص، ساری زندگی کو ضائع کی آپ نے. خدا کی قسم ایک ہی لمحے کو ضائع کیا ہم لوگوں نے. سمجھ نہیں سکیں گے، ہم پچھتائیں گے کتنا. پکڑ کے لاتے ہیں بچوں کو، اس کے وجہ سے سکھا دیں گے، دس ذکر، اس کے وجہ ذکر، ہماری ماں کو بتا دو، ہمارے بہو کو بتا. ہم تو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ذکر دے گا، لیکن بے حیاؤ تم تو سوچو کہ تم نے اللہ کے نام کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کے بعد تمہیں اور کیا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے. جتنی دیر ہم ایک چیز جو ہمارے کام کی ہے زندگی میں اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ گھڑی نہ بند ہو جائے، اس کی بیٹری ختم نہ ہو جائے، یا یہ چیز کہیں کل ایسے نہ ہو جائے، یار اس کو خرابی نہ آ جائے، یا گاڑی میں پنچر نہ ہو جائے. کتنا سوچتے ہیں ہر چیز کو. کبھی یہ تو سوچ لو کہ دل میں ہمارے کیا ہو رہا ہے. دل اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا. اتنی آدمی اپنے دل سے پوچھے تو چبو کیوں ہے، ہل کیوں نہیں رہا، تو متوجہ کیوں نہیں اللہ کی طرف؟ میں نے تو تجھے یہ سبق دیا ہے، میرے شیخ نے تجھے یہ سبق دیا تھا، تو ہلتا رہتا. کام نہیں ہے دنیا میں، کام میں کر رہا ہوں، تو اپنا کام کر. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آدمی پر دل پہ توجہ کرے. فرصت کیا مسجدوں میں ٹیلی فون لے کر دانت نکالتے، دانت مسجدوں میں نماز پڑھتے ایسے بے حیا لوگ ہیں. میں تو حیران ہوں کہ جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. بے غیرت، غیرتیں جہاں ختم ہو جائیں انسان کی،
کہ نہ نماز کے وقت دنیا چھوڑتے ہیں، نہ مسجد میں دنیا چھوڑتے ہیں، نہ باہر دنیا چھوڑتے ہیں، ایسے پاگل ہو گئے ہیں کہ تصور نہیں آتا. اور ذاکر مجھے سمجھ رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے اس چیز پر. سبحان اللہ، کیا قوم پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ، کیسی امتی پیدا ہوگی. نہ شرم، نہ حیا، نہ کچھ سمجھ، نہ غیرت، کچھ نہ شیخ کی غیرت، نہ بڑوں کی غیرت. بس پانگ دھول کرنا اپنا جو کام کرنا. یہ نصیحت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے میرے بھائیو. اللہ کے بندوں، کل جو اللہ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے ذکر دیا تھا، میں نے ذکر سے کیا تھا، کتنی دیر تم نے توجہ کی ذکر کے اوپر؟ 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی تم نے ایک دفعہ سوچا کہ ایک مجلس میں جو آ جاتے تو اس میں 5 منٹ کر کے بیٹھے تو بڑے ذاکر ہو گیا. وہ بندے 24 گھنٹے دی اور کتنے لاکھ سانس تیرے جسم سے نکلتے ہیں. کتنی دفعہ تم نے سوچا کہ میرے سانس کتنے اللہ کے ذکر کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہم اتنے ہی سوچ لے آدمی. نہیں بس جی عائشہ مسجد میں جائیں گے تو آج فلاں مسجد میں جائیں گے تو 5 منٹ بیٹھ کے بس پڑھ کے کلمات بس بڑے ذاکر ہو گئے. یہ کوئی ذکر ہے؟ ورنہ ماننا بھی میں آپ کے ساتھ ہی. حضرت مجدد ثانی کہ جی یہ تو 1 گھنٹے سوچنے کا سودا ہے یار. اب نہیں کہتا پھر نہ دیکھ، پھر ہم شیطان تو نہیں دکھا سکتے تجھے. شیطان کو تیرا کیا تعلق کرنا ہے؟ کل تک بتاؤں گا ذرا، کل کے مراقبے میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہوتی تھی. کل پھر بیٹھ کے مراقبے کے اندر تھے کہ دیکھ ہی لوں شیطان کو، کوئی بات نہیں. اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ چل دکھا دے. کہتا بند کر پہ 1 لمحہ، صرف 1 لمحہ. 1 لمحہ کتنا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ؟ لمحہ کچھ ہوتا ہے نہیں. چل 1 لمحہ. اللہ تو بڑے رحیم ہے، شاید کان میں ڈال دیا کہ تو 1 لمحہ بند کر، انشاءاللہ اس کا بدلہ دے دوں گا تجھے. کیوں کہ تو خود نہیں بند ہو رہا، میں بند کرا رہا ہوں. سبحان اللہ، تو میری رحمت ہے، تجھے تجربے کرا رہا ہوں، ممکنین بنا رہا ہوں تجھے یقین والا. یہ تو میں نے پیغمبروں کو بھی کہا ہے. حضرت علیہ السلام کو نہیں کہا تھا کہ جی میں یقین کرنا چاہتا ہوں بس، اور تو کچھ نہیں. یہی نا آیت قرآن کی. تو انہوں نے 1 سیکنڈ کی جو بند کیا تو کام شروع ہو گیا. یہ دیکھیں یہ شیطان ہے، اتنی طاقت ہے اس میں کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا سوائے ایک چیز بچا سکتی ہے، ایک چیز، وہ پناہ اللہ کی. اعوذ باللہ من. اب سمجھ گئے نا اعوذ باللہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اعوذ باللہ. اللہ بچا گیا میں، بس جہاں بندہ کہتا ہے بچاؤ، اللہ کہتا ہے بچ گیا. پناہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنا، تعوذ ڈائریکٹ پناہ مانگ رہا ہے. جس طرح کہتے ہیں بھائی یہاں نہیں آتے پناہ گزین جی ہمیں مار دیا ہمیں پناہ دے دو، تو گورنمنٹ پناہ دے دیتی ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ سالم عالم کیا کہتے ہیں؟ عام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ سالم کتنے ہیں ماشاء اللہ جی. وہ کیا کہتے ہیں؟ پناہ. وہ کہتے ہیں چل پناہ. یہ پناہ دے رہے ہیں تو اللہ کے پاس ہو گیا پناہ، تو کیسا سالم ملتا ہوگا آدمی، اور کون سا پاسپورٹ ملتا ہوگا. اب بات سمجھ آ گئی ماشاء اللہ. یہ ہے دیکھیں اللہ کے سالم. سالم کہتے ہیں بلا دیا. یہاں سالم بناتے ہیں جناب، آپ کو فلیٹ دے دیتے ہیں، کھانا پینا ملتا ہے. وہاں کا جو سالم ہوگا اللہ کا تو کیا ملتا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو مانگنی چاہیے پناہ نہیں، ہر بات میں اللہ سے اللہ پناہ. اللہ کہتا سالم میرا چل. اب وہاں تو کھانا ملے گا، محلات ملیں گی، اب اس کی پناہ تو اس کے مقابلے میں ہوگی نہیں، ملک تو نہیں ہے نا. یہاں تو یہ ایک فلیٹ دے دیں گے آپ کو، چلو جی ہمیں کچھ نوکری کے کام دے دو، یہ ہوتا ہے نا سالم. ایسے ہی کرتے ہیں. وہاں تو اللہ کا سالم، اللہ کا پناہ گزین. سبحان اللہ. اس سے بڑے کو ہو سکتا ہے معاملہ؟ لیکن کیسی بہترین تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان. ایسے میں تصویر دیکھا کہ نہیں کہ سالم کو کہتا ہے تو یہاں کا سالم ہے، میں تو وہاں کا سالم. پناہ اس کی لیتا ہوں ہمیشہ. ہے تو جب انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے دوستوں تو اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی رحمت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ میں یہی بتایا گیا. بس جب دیکھو تو پناہ میں چلے جاؤ اللہ کے، اور اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو جس وقت مجھے ثانی نے 1 لمحہ بند کیا تو وہ تو طاقتور چیز ہے. شیطان ملعون رجیم جو کچھ بھی ہے، مردود سب کچھ پوری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے. اس نے 1 سیکنڈ کہاں ضائع کیا، ٹھک اس نے قبضہ کر لیا جس پہ کرنا ہوتا ہے، دل پہ. کہاں قبضہ کیا؟ اب دیکھ رہے ہیں. کہتا دیکھ مجھے دیکھ کیا کام کرتا ہے. اب وہ شیطان کیا بن گیا؟ شیطان کیا روپ ڈھانپتا ہے. کبھی امام باندھ کے آ جائے گا، کبھی داڑھی پہن کے آ جائے گا، کبھی آپ کو میں ایک ٹوپی کے ساتھ دیکھا اس کو پکڑ رہا تھا لوگوں کو، نہیں ٹوپی جو پہنتے ہیں یہ پٹھانی ٹوپی، اس کی شکل میں اس کو دیکھا. ہر روپ ڈھال لیتا ہے. تیز ہے نا وہ تو شیطان. تو آپ سے ہاتھ میں لا لے گا، ہاں یہ تو بڑا نیک آدمی حج کر کے ہے، وہ تو شیطان. اس کی پہچان تو ایک ہی ہے. اس کے سامنے ذکر شروع ہو تو اگر ذکر شروع کیا
تو اس نے کہا جی میں بھی شام کو آؤں گا تو سمجھے انسان صحیح ہے. اس نے کہا جی میں تو ذکر میں نہیں آ سکتا, ذکر تو وہ سمجھیے شیطان ہے. ایک ہی نشانی ہے بس انسان میں اور شیطان میں پہچانے کیا نشانی ہے؟ جو انسان ہوگا, جو اچھا انسان ہوگا نیک, وہ ذکر سے کیا کرے گا؟ وہ اونچا بولو. اور جو ہوگا شیطان وہ ذکر سے ایسا بھاگے گا جیسے کہ انسان بس پوچھے نا کیا بھاگتا ہے, اس کو آگ لگے گی ذکر سے. یہ ایک نشانی ہے پہچاننے کی کسی کو. نہیں سمجھے میری بات؟ بس جھگڑا کیا اس بات میں, کہتے اس سے کیا جھگڑا کرنا یار, یہ تو ہی دوسرے گروپ کا آدمی, اس سے کیا جھگڑا کرنا. میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث کے اندر ہے نا, حدیث ایسی دیکھنا ہو جس کو لکڑا کرتا ہے, دیکھنا جو بندے میرے ہیں ان کو دیکھ لو, ذکر کرنے والے لوگ میرے ہیں. دیکھنا میرے دشمن کون ہے ان کو دیکھ لو, جو ذکر سے دور بھاگنے والے لوگ. یہ مفہوم حدیث اپنی طرف سے نہیں کہتا. تو بھائی مجدد حسین رحمۃ اللہ جو نظر ماری تو جناب کیا بن گیا شیطان, وہاں جس طرح جائے گا ویسے ہی بنے گا نا. وہ بن گیا مچھر, ماسکیٹو بیٹھ کے دل پہ. اب دیکھنے کام کیا ہو رہا ہے. مجدد الف ثانی کتنی بڑی پوسٹ, کہ کسی ولی کو خطاب ہی نہیں ملا آج تک, کسی ولی کا خطاب نہیں, واحد ان کو ملا ہے. غوث بھی ہیں, قطب بھی ہیں, ابدال بھی بڑے بڑے, لیکن مجدد کوئی نہیں گزرا. 1000 سال بعد اللہ نے ایک آدمی پیدا کیا. کون تھا وہ؟ مجدد. 100 سال کے بعد آتے رہے لیکن 1000 کا مجدد واحد ہے. کیا شان ہے آپ کی. اور ہے بھی کون؟ کیونکہ اس نے دین کا کام ریفائن کرنا تھا. کون سے خون سے نکالا گیا؟ فاروقی خون سے, خالص ڈنڈے کے ساتھ. فاروق خون, جب فاروق خون کا کوئی نکلتا ہے نا آدمی, وہ سیدھے نکلتا ہے پھر ہاں پھر وہ صحیح پھیلاتا ہے دین الحمدللہ محبت اور پیار کے ساتھ. لوگوں کو بتاتا ہے کہ دین ہے کیا. کوئی سے دوغلی نہیں ہوتی کام اس کی, دوغلا کر ہی نہیں سکتا وہ کام. وہ خونی کیا ہے؟ فاروق. فاروقی کون ہوتا ہے؟ فاروق جو فرق پیدا کر دے. کس میں؟ حق میں اور باطل میں. وہ قتل غارت نہیں کرتا, مارتا نہیں ہے, یا کوئی چھری نہیں مارتا, خون نہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ فاروق فرق پیدا کر دیتا ہے. فرق پیدا کر دیتا ہے کہ یہ حق کیا, یہ باطل ہے. اور کیسے بتاتا ہے کہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں اس چیز کے, واقعی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ خون فاروق جو ہے اس کا یہ اثر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. جتنے وہ فاروق خاندان سے نکلے نا لوگ ہسٹری میں, جتنے ہمارے قابل میں جا کر دیکھیں, انہوں نے الحمدللہ دین کی خدمت کی بڑی. اور اس مقام پر آئے جب دین بگڑنا شروع ہو جاتا ہے نا, دین کی حیت خراب ہوتی ہے, اللہ پاک اسی خاندان سے پیدا کرتا ہے انسان. تو انہوں نے دیکھا ایک چکر کیا چل رہا ہے. تو وہ مچھر تھا, اس سے بیٹھا, بیٹھنے کے بعد سون نہیں ہوتے مچھر کی جو جسے کاٹتا ہے, اس نے پنچ کیا ٹھک سے دل کے اندر. اور جب دل کے اندر پنچ ہوا تو مجدد کو چکر آ گیا. تو اس نے کیا نا, ان کا بھی دماغ گھما, کیا کہ سارے وسوسے پیدا کر دی اس نے. وہ سب ریل ڈوڑ گئی ان کے اندر. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک دم نکالا اللہ نے مچھر کو باہر. 2 چیزیں دکھا دی. کہتا سبحان اللہ تیری شان کیا ہے. تو بتاؤ جس کے اندر انڈے بچے دے دیے مچھر نے, وہ تو ایک ڈنگی مارا تھا نا میرے بھائی. مجدد جیسے گھبرا گئے ایک دم, تاؤس پڑے اللہ سے. فرمایا کہ جب انسان میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے, جتنی دیر غافل ہوگا یہ شیطان اس طرح ڈنگ مارتا رہتا ہے, اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور جب ذکر کرتا ہے تو شیطان اس طرح بھاگتا ہے جس طرح بھاگت نے تاؤس کیا تو بھاگ گیا, آنکھوں سے دکھا دیا. ہے یہ واقعات, یہ کتابوں میں لکھا ہے, مجھے میں نہیں بتا رہا. کیسے کیسے اللہ پاک نے انبیاء اور اپنے اولیاء کے ساتھ مشاہدات ہمیں کرائے ہیں, لیکن ہم نے نہیں سوچنا دل کی طرف کہ اللہ اللہ کر لے بیٹھے. شیطان کو جگہ دیتے رہتے ہیں. اللہ کا ذکر کریں اور ہم بیدار کریں اپنے آپ کو, بس آپ سے جان چھٹیں, سچا پکا دین ہمارے میں ہے, شریعت کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اور سب سے بڑی چیز جو خرافات ہیں, جو سب سے بڑی ہیڈنگ آپ بتائیے, بیماری غضب. بچوں میں جی بڑا غصہ آتا ہے, بچوں نے کیا طرح کر دیا, جو بچوں میں کسی اور سے بات, بچوں میں یہ بڑا غصہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ, پیدا تو نے کیے, خون تیرا, تو غصہ کیوں آ رہا ہے اس میں؟ غصہ تنگ کرتے ہیں, وہ تنگ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تیرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ, کیوں کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری نعمت پہ کتنی برداشت اس میں آتی ہے اور کتنی یہ عورت محنت کرتی ہے, تو اس کا انعام تجھے نہیں پتا کیا ملے گا.
مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں آپ کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسپن کرنا ہے اور آپ لگے ہیں جناب پسینہ اسپن کرنا ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں کیوں کہ جی کوئی ظلم تھوڑی کر رہے ہیں, میں اسپن کروں گا تو اس کے بعد ہے تو محنت پسینے میں آ رہا ہے, لیکن جب میں شام ہوگی تو مجھے اس کی تنخواہ ملے گی. تو اللہ نے ایک چیز دیکھنے کے لیے ایک بچہ دے دیا, تجھے پیدا کر دیا, اور بچے کو تیرے گود میں دے گا, اس کو شیطان کر دیا, شرارت کرے گا, کبھی چٹکی کاٹے گا, جمپ مارے گا, کبھی کھانے کو ادھر پھینکے گا, کبھی مستی کرے گا, وہ بچہ ہے اس نے کرنا ہے, اور تجھے غصہ اس پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کمال ہے, وہ غصہ کس پہ کرے کہ میرے دی ہوئی نعمت پہ تو غصہ کر رہے. بڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس عورت کو فوراً اس کا بردک شروع کر دینا چاہیے, یا پناہ مانگتے ہیں اللہ سے. یہ کتنی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, اگر وہ شرط کر رہا ہے تو اللہ جانے وہ جانے, میرے ڈیوٹی دی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے سپرد کیا ہے تو میں اس کی پوری دیکھ بھال کروں, اس کی حفاظت کروں. میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ تو اللہ نے دی ہے مجھے کہ بھئی یہ میں تجھے ایک چیز دی ہے, دیکھتا ہوں کیسے تو اس کی پرورش کرتا ہے. پالو بوسو اس کو دیکھو, کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں انسان بچوں پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ باپ دادے نانے بنے بیٹھے ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, اس پہ تھوڑا غصہ آنا چاہیے بچوں کہ بھئی اس پہ غصہ آ گیا. بتائیں مجھے گاہک آیا تو اس نے مجھے اس پہ غصہ آ گیا, جی اس پہ غصہ آ گیا. گاہک تو اللہ نے بھیجا ہے تجھے, اس کی ناز اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں بھیجتا ہوں تیرے رزق, وہ تیرا رزق لے کر آ رہا ہے, تیرے لیے رزق لے کے آ رہا ہے. بعض جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جب گاہک آتا ہے اس کو کوک پلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, بے شک مال لے نہ لے, کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو گاہک ہے میں بھیجتا ہوں, تیرا رزق لے کر آتا ہے. یہ جو تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, میں تیری مہمانی کروں, بے شک آپ کی مرضی, آپ لے جانا ہے. میں خود دیکھا ہے کراچی میں ایسے لوگوں کو. اللہ والوں کی بھی بزنس عجیب ہوتی ہے. وہ کہتے میں لینے تو نہیں آیا کہ تو آیا تو ہے نا, دیکھنے ہی آیا, چل یار تو آیا تو اللہ کی طرف سے, کیوں اللہ نے صاف کہا کہ میں بھیجتا ہوں رزق. کتنا فرق ہو گیا. ٹیکسی چلا رہے ہیں تو آدمی بیٹھ گیا, میٹر ہی دیکھتے تھے, اس کی طرف دیکھو کہ اللہ نے آپ کو گاہک بھیجا ہے. پولائٹ طریقے سے ملو, محبت سے ملو, اس کی قدر کرو, احترام کرو. اس کا مال خراب ہو گیا, واپس لو مال, یہ حدیث ساری. جھگڑا مت کرو, بس محبت کے ساتھ بات کرو. پھوت پھاتا اگر یہ نہ ہو کہ کل تجھے میں زمین پہ لے آؤں اور اس کو تیری جگہ پہ بٹھا دوں, وہ فیکٹری والا بن جائے, مالکان بن جائے, تو اس کے پاس آ کہتا ہے پھر یہ جواب دے دیجیے مجھے. سب اللہ کی طرف سے چلتا ہے. ہر مقام پہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا محتاج رہے, انسان کو اپنے سے بلند سمجھے. یہ طریقہ. غصہ کیا, اتنی ناک پہ غصہ رکھا مان. آج ہم ایک پوسٹ پہ ہیں, مثال کے طور پر بیٹھے ہیں, ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کا ہائی پوسٹ ہوگی, نیچے پوسٹ ہے, اس پہ غصہ آنے لگے گا. فائل کیوں نہیں لایا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یار کل تو ہم ساتھ تھے, آج دوست کیا ہو گیا, دیکھیں آپ, اور اس پہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ ہم اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے. غصے کا اگر آپ اینالائز کریں نا, اسکین کرنا شروع کریں, تو ساری بیماریوں سب سے بیماری جس کا کوئی میں اور آپ کو سزا نہیں دے سکیں گے, کبر وہیں سے نکلتا ہے. آتے غصہ کبر کرنے والے, میں نے کہا شیطان کی صفت اور کسی کی صفت نہیں ہے سر. شیطان میں یہی ایک عیب ہے غصے کا, باقی اس کو گناہ پتہ نہیں ہے کچھ, اس کو ادھر ادھر سیکھتا پھرتا ہے ہمارے سے, اس کو ایک گناہ پتہ ہے غضب, بس کہتا ہے یہ میرے لیے یہ کافی ہے غصہ. میں نے جو کام کرانا ہوتا ہے انسان سے وہ غصہ دے دیتا ہوں اس کو, مجھے نہیں پتا چگلی, اس کو اور کچھ پتہ ہی نہیں کسی گناہ کا بھی, کچھ نہیں پتا اس کو. کہتے بس ایک کافی ہے میرے لیے, بس مجھے نہیں پتا چگلی غیبت کیا ہوتی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دس, مجھے کیا ضرورت ہے. کیونکہ ڈائریکٹ میں جس کو غصے میں ڈالتا ہوں, اس کو کبر میں لے آتا ہوں, قصہ ختم, شرک پہ کھڑا کر دیتا ہوں, فارغ کر دیتا ہوں آدمی کو. اب میں جاتا ہوں سبڑا کام کرتا ہوں, یہ غیبت کرو چگلی, یہ چھوٹے کام میرے لیے, اب میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اپنا, میں بڑا گاہک پکڑتا ہوں. تو آج کل تو ہر آدمی بڑا گاہک ہے. ہر وہی شگلی کے چکر میں کیا پڑتا ہے شیطان, کہتے ہیں چھوٹے کام ہے, میرا اپنا ٹائم ویسٹ کروں, اتنے دن 3 گاہک پکڑ لوں گا میں اپنے, میں بالکل فارغ کر دوں, ان کو شرک میں لے آؤں گا, بس کھڑا ہوگا کبر میں غصے کے اندر, جی بس یہ کرتا رہے گا, اندر ہے کچھ بھی نہیں. صاف کرتے رہو, سلام کرتے رہو, اس کے اندر کچھ بھی. 2 پیسے آگے اس پہ گڑ گئے, 2 پیسے لے گئے اس پہ گڑ گئے, اور جو صفت اس میں آگے اس میں کرنا شروع ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہے, اور ہر بات پہ غصہ آنے لگا. پانی کیا ہے, یہ فلاں کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, یہ کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے کیسا کام کیا؟ کہتا بھائی غصہ تو ہے, شیطان کا توڑ دیا اللہ پاک نے.
کہ میں شیطان کو توڑتا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز تو ہے نا، فطرت نے پیدا کیا ہے. کہتا ٹھیک ہے تمہارا بہت شوق ہے نا غصہ کرنے کا، اللہ پاک کہتے ہیں چلو کرو غصہ کرو. کتنی پیاری بات کی اللہ پاک نے کہ تمہیں شوق ہے غصہ کرنے کا، شوق ہی ہے نا، پیدا ہو گیا تو چلو تم غصہ کرو. پھر کیا دیں گے؟ جنت دوں گا، بڑے بڑے محلات دوں گا، حوریں دوں گا. غصے پر کہتا غصے پر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تو ابھی آپ کہتا ہاؤس پڑھو بھی کہتا سب کچھ دوں گا، سب کچھ دوں گا. یہ کیسے کہ تو دنیاوی بات پہ غصہ نہ کرو، دین پہ غصہ کرو. گھر میں کوئی نماز نہ پڑھ رہو پھر اس کے جوتے مار، پھر تجھے جنت ملے گی. بیوی نے روٹی غلط پکائی ہے، اس پہ غصہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوزخ چلی جائے گا. اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھا اس کے جوتے مارے تو کدھر جائے گا؟ ہم اٹھے چلتے ہیں، کمتی کیوں نہیں گیا، کم نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، اس کو تو نوکری کرنے نہیں آتی، اس کو تو بیٹھنا نہیں آتا. اسی پہ غم میں بات. کبھی انہیں پوچھا پتر نماز پڑھنے گیا سی؟ کبھی نہیں رہا جی بچہ کوئی نہیں، گڈی دو جی پیسے دے کوئی نہیں. لعنت اللہ، لعنتیں گھر کے اندر پکڑتی. یہ ہمارا حق ہے. وہ کم از کم نہیں جاتا، غصہ تو کرو، کہو تو صحیح بھائی نماز پڑھ خدا کے واسطے، کیا ہو گیا تجھے؟ نہیں، وہ غم ہے کام نہیں کرتا جی، اس کو کام کرنا نہیں آتا. تو اللہ نے کیا اسٹینڈرڈ دیا ہے کہ تو میرے دین پہ غصہ کر، ایسے کر جیسے فاروق اعظم کرتے تھے. سبحان اللہ. کس کو غصہ نہیں آتا؟ دین پر وہ حلال ہے اور دنیا پر وہ پلٹ دی نا چیز اللہ پاک نے. اللہ کے تو بہت ہی شوق ہے غصہ کرنے نہیں باز آ رہا تو چل میرے ساتھ میں تجھے لگاتا ہوں غصہ. اب ہمیں غصہ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن کس پہ کرنا ہے؟ دینی کام پہ کرنا. زبردست دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کام ہم برداشت نہیں کر سکتے. بولو نہ کریں بات، بس غصہ کر سکتے ہیں. کوئی چیز دیکھیں دین پہ ایسا ہے اس میں غصہ کریں، جائز اللہ کی تائید ہوگی اس پر. تو میرے بھائی وہ کہنے کا صحیح تھا کہ اللہ پاک ہمیں اصلاح فرما دیں. جو باتیں میں نے کی ہیں ٹوٹی پوٹی، اللہ پاک مجھے اس پہ اصلاح فرمائے، آپ کی فرمائے. اور یاد رکھیں آج کی بات کہ اب صبح سے میں اس پہ پریکٹس کرنی ہے. جب بھی میں نے آپ کس طرح اسمائلنگ فیس سے ملنا ہے، مندروں والی شکل نہیں بنانی. کتنے غصہ ہے بس آؤز پڑھ لیں، آؤز پڑھتے رہیں. آؤز باللہ من الشیطان الرجیم، آؤز باللہ. کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، دنیا گلاس توڑ رہا ہے، مکان توڑ رہا ہے، شیشے توڑ رہا ہے، کچھ نہ کہیں کیوں بنا. آؤز باللہ من الشیطان الرجیم. جہاں دیکھیں کہ صرف نماز میں دیر کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. وہ بھی نہیں مارنا وارنا نہیں، بس غصہ تو کریں یار تم عجیب آدمی کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنا. اللہ کا نام مانو، نماز پڑھا کرو. اور دل کے اندر آگ لگی ہے غصے کی. ایسے ہوتا ہے نا غصہ، یہ نہیں مارنا شروع کر دو، شیشے توڑنا شروع کر دو، نماز کو نہیں پڑھتا، ناک کی توڑ دو بیچارے کی اس کی، ویسے گھر کے اندر فساد پیدا کر دو. یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا غصے کا. ماحول کے مطابق غصہ کرتا ہے نا آدمی. اس کو دل کے اندر آپ محسوس کریں، اس کو سمجھائیں کہ کام نہیں ہونا چاہیے. جو حیثیت میں اس کو اس طریقے سے بچوں کو منع کیا جائے. اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ اس میں بھی تعوذ اللہ کی طرف سے لے جائیں. اللہ تعالیٰ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس انسان سے، صحیح نہیں ہو رہا، تو فضل فرما، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے خبر سکتا ہے اس کو تو بڑا سب غصہ ہے، نماز نہیں پڑھتا. چلو اس کو صحیح کر دو، اللہ اس کے بچے کو صحیح کر دے گا. تو بھائی بڑے بڑے نقطے ہیں بزرگوں نے بتائے ہوئے. الحمدللہ اللہ پاک اس میں عمل کرنے کی توفیق دے.